بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز میں آج ہم اردو ادب میں جس چیز کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے گرامر۔ گرامر میں بیٹا علم بیان کرنے کا علم، ٹھیک ہے، اس میں 5 چیزیں بہت اہم ہیں۔ وہ شاعری ہو یا نثر ہو، ان چیزوں کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے، جس میں سے نمبر 1 تشبیہ، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 تلمیح، نمبر 4 کنایا اور نمبر 5 مجاز مرسل۔ یہ 5 چیزیں آپ کی گرامر کی، آپ کی بک کی ایکسرسائزز میں شامل ہیں، اور ان میں سے بورڈ میں آپ کو تعریف میں سے، مثالوں میں سے MCQs بن کر آتے ہیں، اور بعض اوقات شارٹ کوسچن کی صورت میں بھی وہ تعریف اس کی پوچھ لیتے ہیں۔ اس لیے ان کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے تشبیہ۔ تشبیہ کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نے میر کی غزل پڑھی پچھلی، جس میں میر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ یا اگر ماں کہے میرا بیٹا چاند جیسا ہے، یعنی نثری حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہے میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ارکان تشبیہ 5 ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ اور حروف تشبیہ۔ بیٹا یعنی ایک جو جملہ یا ایک شعر جو ہم تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ 5 چیزیں ہونا لازم ہوتی ہیں۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ مشبہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جسے تشبیہ دی جائے۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ جیسے میر نے اپنے شعر میں کہا کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا پہلے مصرعے میں کیا استعمال کیا؟ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، یعنی کسے تشبیہ دی؟ لبوں کو، ہونٹوں کو۔ تو یہ ہوں گے مشبہ، ہونٹ ہوں گے مشبہ۔ اور مشبہ بہ کیا ہوں گے؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے مشبہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ۔ یعنی کس چیز سے تشبیہ دی گئی؟ گلاب کی پنکھڑی سے، تو یہ ہو گیا مشبہ بہ۔ اس کے بعد وجہ شبہ۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ یعنی کون سی ایسی وجہ ہے، کون سی ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے ملایا گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے نزاکت۔ یعنی ہونٹوں کا خوبصورت ہونا، ان کا نازک ہونا، اسی بنیاد پر ان کو جو ہے گلاب کی پنکھڑی کہا گیا۔ یہ کہلاتی ہے بیٹا وجہ شبہ۔ اس کے بعد ہے غرض تشبیہ۔ وجہ شبہ اور غرض تشبیہ ملتی جلتی ہوتی ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو دیکھ کر، کس چیز کو دیکھ کر تشبیہ دی گئی، یعنی نزاکت کو دیکھ کر۔ اور غرض تشبیہ کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو پروف کرنے کے لیے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی اس کی خوبی کو نمایاں کرنے کے لیے، ہونٹوں کی نزاکت کو، نرماہٹ کو، اس کی خوبصورتی کو نمایاں کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ غرض تشبیہ، یعنی اس کی غرض کیا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تشبیہ کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں اس کا رکن ہے حروف تشبیہ۔ یہ بیٹا بعض لوگ اس کو حروف ہے پہ زبر پڑھتے ہیں، حروف نہیں ہوتا، حروف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف تشبیہ جن کو ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں، یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جن سے تشبیہ دی جاتی ہے، جن الفاظ سے تشبیہ دی جاتی ہے ان کو حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے اس میں جو میر کی غزل ہم نے پیچھے پڑھی تھی، اس میں ہے کی سی، ٹھیک ہے، یعنی اس لفظ سے ملایا گیا نا کہ اس جیسی، اس کی صورت، اس کی مانند، اس کی مثل، ایسے جو لفظ ہوتے ہیں
یہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں، یعنی ایسے حروف جن کے ساتھ تشبیہ استعمال کی جاتی ہے یا تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس میں بیٹا ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، یہ بعض اوقات ایم سی کیو میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ طرفین تشبیہ کیا ہیں۔ آپ کہیں کہ یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ طرفین تشبیہ کیا ہیں، تو ارکان تشبیہ میں جو پہلے دو رکن ہیں مشبہ اور مشبہ بہ، ان کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ طرفین آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ دو طرف کے لوگوں کو یا دو طرف کی چیزوں کو۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے مشبہ بہ اور مشبہ یہ دو طرف کی چیزیں ہیں، یعنی ایک کو تشبیہ دی گئی، ایک سے تشبیہ دی گئی، تو یہ دونوں جو ہے وہ طرفین تشبیہ بھی کہلاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ گرامر میں سے کبھی نہ کبھی ایم سی کیوز میں یہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا علم بیان میں دوسری چیز جو ہے وہ استعارہ ہے۔ استعارہ، استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مستعار لینا یا ادھار لینا کے ہیں۔ اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو، یعنی یہ بھی بیسیکلی مرادی اس کے معنی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ تشبیہ ہی ہوتے ہیں، یعنی تشبیہ ہی دینا مقصد ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کیا فرق ہوتا ہے۔ جیسے تشبیہ دی جاتی ہے تو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کو بیان کیا جاتا ہے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ دونوں شعر کے اندر، نثر کے اندر، جملے کے اندر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو استعارہ ہوتا ہے اس میں جس چیز کو تشبیہ دی جائے اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جائے صرف اسی کو ڈائریکٹ بیان کر دیا جاتا ہے۔ آسانی کے لیے میں آپ کو بتاؤں، جیسے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں کہے میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو یہ ہوگی تشبیہ۔ اور اگر ماں کہے میرا چاند آ گیا ہے، یعنی مقصد تو اس کا بیٹے کو ہی چاند کہنا تھا، لیکن اس نے بیٹے کا نام نہیں لیا، بیٹے کو سامنے نہیں رکھا، صرف اس نے ڈائریکٹ چاند کہہ دیا، تو یہ ہے استعارہ، ٹھیک ہے۔ مقصد اس کا بھی وہی ہے کہ اس کے چہرے کو کی خوبصورتی کو وہ بیان کرنا چاہتی ہے، وہ چاند سے ملا رہی ہے، لیکن اس نے اس کو ڈائریکٹ چاند کہہ دیا، تو یہ استعارہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جیسے آپ نے پیچھے جو ہے وہ علامہ اقبال کی ایک نظم پڑھی تھی جس میں اس نے جو ہے وہ شجر کی مثال دی کر قوم اور ٹہنی کی مثال دے کر جو ہے وہ مسلم امت کا نوجوان جو ہے وہ لیا تھا، یہ استعاراتی نظم تھی۔ یعنی انہوں نے کہیں یہ تو نہیں لکھا نا کہ اے مسلمان، اے جو ہے وہ مسلم امت کے نوجوان، ڈائریکٹ کہا ٹہنی، مسلم امت نہیں کہا، ڈائریکٹ کہا شجر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ استعارہ ہوتا ہے، وہ بھی استعاراتی نظم ہے۔ اور یہ آپ کی جو نظم غزل اب آپ پڑھ رہے ہیں آتش کی، اس میں بھی استعارے کو استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے اس میں یہ شعر ہے، ابھی ہم پڑھیں گے کہ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا، یعنی محبوب کو ڈائریکٹ جو ہے وہ برہمن کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو تشریح کرواتی ہوں تو آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ بیٹا ارکان استعارہ، جیسے ارکان تشبیہ تھے، ارکان استعارہ، ارکان تشبیہ 5 تھے اور ارکان استعارہ 3 ہوتے ہیں۔ بعض اوقات صرف یہ بھی ایم سی کیو بن کے آ جاتا ہے کہ ارکان تشبیہ کتنے ہیں یا ارکان استعارہ کتنے ہیں، یعنی صرف تعداد پوچھ لی جاتی ہے۔ بعض اوقات نام پوچھ لیے جاتے ہیں، بعض اوقات تعریف میں سے آ جاتا ہے، یعنی ان کو لازمی ہر صورت میں ٹچ ضرور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارکان استعارہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں؟ ارکان استعارہ میں پہلا ہے مستعار لہو۔ مستعار لہو، مستعار لہو کسے کہا جاتا ہے؟ مستعار لہو وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ماں کہے میرا چاند آ گیا ہے، تو جس کے لیے لیا گیا، کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے، یہ مستعار لہو کہلاتا ہے۔ اب مستعار لہو پوشیدہ ہوتا ہے، اس میں وہ سامنے نہیں ہوتا، وہ نظر نہیں آتا، اس کو بیان نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دوسرا رکن ہے مستعار منا۔ مستعار منا وہ چیز یا وہ شخص جس سے کوئی لفظ مستعار لیا جائے، یعنی
जिसकी मिसाल देकर इस्तारा किया जाए वो जो है, जैसे अब बेटे को चांद कहा गया तो चांद क्या होगा, मुस्तार मिना। ठीक है। उसके बाद है वजह जामे, यानी किस मुश्तरक सिफत की बुनियाद पर मुस्तार लहू और मुस्तार मिना जो है उनको मिलाया जाता है। वो कौन सी मुश्तरक सिफत है जो दोनों में पाई जाती है, ठीक है, उसको जो है वो वजह जामे कहा जाता है। और वो जाहिर है कि जैसे अगर आप बेटे और चांद की को आपस में मिलाएं तो जो रीज़न समझ में आती है वो क्या नज़र आती है, खूबसूरती, चेहरे की खूबसूरती। ठीक है, इसको बेटा वजह जामे कहा जाता है। इसमें भी जो है इसके मस्तार लहू और मस्तार मीना जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो तरफ़ैन तशबी आपसे पूछें तो वो पहले दो होंगे। इसमें भी अगर आपसे वो पूछें तरफ़ैन इस्तारा कौन से हैं तो आप पहले दो जो है उनको बयान करेंगे। उन दोनों को तरफ़ैन इस्तारा कहा जाता है। ये बेटा दो चीज़ें आज मैंने आपको समझाई, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। ये शायरी में भी इस्तेमाल की जाती हैं, बरती जाती हैं, और ये नस्र में भी बरती जाती हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।